اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، ہم وہ لوگ ہیں، ہم مسلمان وہ لوگ ہیں مسلح پر اس بندے کو کھڑا کرتے ہیں خدا کی قسم جس کو آپ جانتے بھی نہیں کہ یہ ہے کو. جی میں ہمیشہ آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے جانتے ہاں، آپ مجھے جانتے ہیں کون؟ یا جنہوں نے مجھے یہاں رکھا آج سے 30 سال پہلے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بس جی آپ آئے جی آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب تسی نماز پڑھاؤ گی، میں نے نماز پڑھائی جی، درس دے دو میں نے درس دیا ماشاءاللہ جی، ہمیں آپ پسند آ گئے جی، بس ٹھیک ہے جی، کل سے انشاءاللہ آپ ہمارے امام صاحب. بس یہ امام صاحب، وہ امام صاحب چاہے قوم کے بچوں جوانوں اور بوڑھوں کے ایمان کے ساتھ جو مرضی کھلواڑ کرے جی، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی پتہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ابھی پشاور میں جو ایک ہندو پکڑا گیا ہے جی، مذہبی اس نے باقاعدہ روپ اختیار کیا ہوا تھا اور راہ کا ایجنٹ تھا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا انگریز کے دور میں باقاعدہ انگریز ہماری مسجدوں کے امام رہے، جاسوسی کرتے رہے. کیونکہ دوست ناراض ہوتے تھے، قاری صاحب یہ بہت بڑی بات آپ کرتے ہیں. میں نے تاریخ میں پڑھا، میں اپنی طرف سے خدا گواہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں جھوٹ بولوں. لیکن الحمدللہ اس واقعے نے تصدیق کر دی کہ راہ کا ایجنٹ ہندو، اور باقاعدہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا بس ایک پگڑی باندھ لیں، داڑھی رکھ لیں اور چند وہ باتیں جو ہے وہ سیکھ لیں اور بحث کرتے رہیں. تو مسلمانوں میں کیا ہے، لڑائی ڈالتے رہیں کہ جی بریلوی یہ کہتے ہیں، دیوبندی یہ کہتے ہیں، اہل حدیث یہ کہتے ہیں، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، وہ آپ کو زندیق کہتے ہیں، وہ آپ کو مشرک کہتے ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں. کہ لڑائیاں چلتی رہیں گی تو مشت و گریبان ہوتے رہو گے، بس یہی ان کا مقصد ہے اور یہی سلسلہ چلتا ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اتنی اہم پوسٹ، اہم ترین پوسٹ، کوئی پوچھتا ہے آپ کوئی تحقیق کرتا ہے؟ مجھے کہاں سے بڑھا ڈاٹے سے میں قرآن سامنے ہے، یعنی اتنی تکلیف بھی نہیں کی کہ ہم سند ہی دیکھ لیں کہ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ وہاں سے پڑھا ہوا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہوا، یا جا کے وہاں میرے استادوں سے پوچھے کہ اس کے کردار کا آپ کے یہاں پڑھا ہوا ہے. یہ تکلیف ہم